السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا لیکچر نمبر 19 ہے۔ پچھلے لیکچرز میں آپ نے 3 سوال مکمل کیے ہیں۔ آج آپ کا لیکچر نمبر 19، اس میں آپ انشاءاللہ مزید 2 سوال اور لکھیں گے۔ اس ضمن میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ اپنے پاس ایک قلم اور کاپی ضرور رکھیے، تاکہ جو بھی کام کی بات ہو، جو سمجھانے کی بات میں یہاں سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، تو آپ اچھی طرح اس کو سمجھ کر لکھ لیں۔ جب دوبارہ کبھی آپ وہ کھولیں گے تو انشاءاللہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور جوابات لکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی گزار دیں گے تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی، اور پھر بار بار مجھ سے پوچھتے بھی رہیں گے کہ سر یہ بتا دیں، سر یہ بتا دیں۔ اس لیے کاپی اور قلم کو اپنے ساتھ رکھیں اور کام کی باتیں اس میں لکھتے رہیں، بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے، بجائے ادھر ادھر کے کاموں میں لگنے کے۔ یہاں میں وہی کل والی بات آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیشہ مشقی سوالات حل کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب دینا چاہیے، یعنی جواب بمقصد ہونا چاہیے۔ سبق پڑھ کر پھر جواب لکھیں، یہ جواب صحیح ہوگا، اور صاف صاف خوشنما لکھیں۔ اچھی تحریر بنانے کی کوشش کریں، اپنی لکھائی اچھی کریں۔ لکھائی سے انسان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے۔ صاف صاف لکھیں، جلدی جلدی نہ لکھیں، اور آپ خود لکھیں، کسی اور سے نہ لکھوائیں۔ آپ کو شروع میں مشکل لگے گا، لکھنا بھی مشکل ہوگا، پڑھنا بھی مشکل ہوگا، مجھے پتہ ہے، لیکن جب آپ ہمت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تحریر بتدریج اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کسی اور پر ٹیک لگا کر کام کرتے رہیں گے تو پھر وہی آپ کا سارا بنے تو آپ کا کام ٹھیک ہوگا، ورنہ پھر کبھی بھی کام ٹھیک نہیں ہوگا، نہ آپ پڑھ سکیں گے نہ لکھ سکیں گے۔ اس لیے خود سے لکھیے، کسی اور سے نہ لکھوائیے۔ یہ آپ کی مشق کا سوال نمبر 5 ہے۔ خط نمبر 6 میں ڈپٹی صاحب نے بچے کو کس چیز پر تنبیہ کی ہے اور اسے کس بات کا پابند کیا ہے؟ جواب: ڈپٹی صاحب تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے معاملات میں یہ بڑی مشکل ہے کہ اپنی ضرورت کی پیش بینی نہیں کرتے۔ تم اپنی ضرورت کا اندازہ کر کے ایک اوسط مقرر کرو کہ اسی حساب سے ایک رقم جمع کر دی جائے کہ وہ بشیر فنڈ ہو، اور تم وقتاً فوقتاً خود اپنی تجویز سے اس کو صرف کیا کرو۔ بہت آسان جواب ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، سن لیجئے، دوبارہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد اپنی کاپی میں لکھیے۔ دیکھیے میرے دوستوں، عزیز طلبہ، بہت سارے سوالات کے جوابات تو میں نے خود آپ کو بتائے ہیں۔ بعض ایسے تھے جن کو سرسری بتایا، آپ نے اپنے الفاظ میں لکھا، بعضوں کو تو یہاں اسکرین سے دیکھ کر اتار لیا۔ ایک سوال میں آپ کے نام کرتا ہوں، اس کا جواب آپ کو اپنے الفاظ میں دینا ہے۔ آپ کے خیال میں ایک باپ اپنے بچے میں کیا کیا اچھائیاں دیکھنا چاہتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ایک سوال آپ کے نام، یہ میں نے عنوان ڈالا ہے، آپ کے خیال میں ایک باپ اپنے بچے میں کیا کیا اچھائیاں دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو ضرور دیجئے، سوچئے، اور جب اب تھوڑی دیر میں مجھے جواب دیجئے اس کا۔ اب چونکہ
کیونکہ جمعرات کے دن تو آپ کا کوئی لیسن اردو کا نہیں ہوتا، جمعے کے دن انشاءاللہ ہوگا. تو آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ نظم حمد جو ہم نے پڑھی ہے اس کے پورے سبق کی جائزے کی تیاری کریں. انشاءاللہ جمعے کے دن جائزہ ہوگا. جمعے کے دن میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے آن لائن جائزہ لوں گا. لازمی طور پر آپ نے جائزے کی تیاری کرنی ہے. اپنی کاپی میں لکھنا ہوگا، پھر میں اس کاپی میں چیک کروں گا.